بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں، جس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے گئے ہیں۔ تو پیش کرتا ہوں آج کا ولاگ کڑوے گلاب۔ عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کی بات کو میں کیسے ٹالوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں کسی جگہ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے سخت پیاس نے آستایا۔ اب صحرا میں نہ تو کوئی مکان نہ آبادی۔ کافی دیر ادھر ادھر تلاش کی اور تلاش بسیار کے بعد ایک جھونپڑا نظر آیا۔ وہاں پہنچ کر اپنا تعارف کروایا اور اپنی منشا کا اظہار کیا۔ گھر کی بیوی نے جو حاضر تھا کھانے کو دیا اور بکری کا دودھ بھی پلوایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ جواب آیا نہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خود ہی تعارف کروایا، اور تو عورت نے کہا کہ سنا ہے تیری رب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اگر ہو سکے تو رب سے میری گود ہری کرنے کی درخواست کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگلی ہی ملاقات میں اللہ تعالیٰ سے اس عورت کی گود ہری کرنے کی سفارش کی، تو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اس عورت کی گود ہری نہیں ہو سکتی۔ اور بس اگلے سوال کی ہمت کس سے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر اسی صحرا سے گزر ہوا، تو پھر شدت پیاس نے تنگ کیا۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اتفاقاً پھر اسی جھونپڑی پر نظر پڑی۔ وہاں پہنچ کر مدعا بیان کیا۔ اس نیک بیوی نے پھر دودھ اور کھجور سے خدمت کی۔ یوں ہی دودھ پیتے پیتے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آنگن میں بچے کھیل رہے ہیں۔ اس تفسار پر معلوم ہوا کہ وہ خیر سے گھر والی کے ہیں، جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے رب سے سفارش کی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ معلوم ہونے پر آپ دل میں یہ کہہ کر کہ یا خدا یہ ماجرا کیا ہے، مخمصے کی حالت میں خاموش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگلی ہی ملاقات میں رب سے عرض کی کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے فلاں عورت کو اولاد دینے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے خود اس کے گھر میں اسی کے بطن سے جنم لینے والے بچے دیکھے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ہوا؟ بغیر کسی جواب کے رب پاک نے فرمایا، موسیٰ مجھے انسانی گوشت چاہیے، کیا تو حاضر کر سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں پتہ کرتا ہوں۔ اڑوس پڑوس کی آبادیوں میں گئے، ایک انسان سے خدا کے نام پر اس کا گوشت مانگا، لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ ناکام واپس آ کر خدا کو رپورٹ دی کہ کوئی راضی نہیں ہوا۔ خدا نے فرمایا اور جگہوں سے پتہ کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ذرا دور دور کی آبادیوں میں گئے، سروے کیا، لوگوں کو بہت کہا، لیکن کوئی اس قربانی کے لیے تیار نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام مایوس واپس آئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مشن کی ناکامی کی رپورٹ دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک شخص بیٹھا ہے، اس کو میرا پیغام دو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور شخص مذکورہ کو خدا کی فرمائش سنائی کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی گوشت کی ضرورت ہے، کیا آپ دے سکتے ہیں؟ فوراً ہی اسبات میں جواب آیا۔ پھر سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ کو جسم کے کون سے حصے کا گوشت درکار ہے؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا، ٹھہرو میں دوبارہ پوچھا ہوں۔ جواب آیا
کہ نہیں اتنی زحمت نہ کریں۔ پھر اس عابد و زاہد نے اپنے جسم کے ہر حصے سے علیحدہ علیحدہ گوشت کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جو اسے پسند آئے گا رکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام واپس خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گوشت کے ٹکڑے پیش کرتے ہوئے ساری روایات بھی سنا دی۔ اس پر رب گویا ہوا، موسیٰ دیکھا میرے عاشق کو، ایک تم ہو کہ آبادیوں پر آبادیاں چھان ماری گوشت کے لیے اور کوئی بھی اس قربانی پر تیار نہ ہوا۔ موسیٰ تم خود بھی تو گوشت پیش کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس عورت کی گود بھرنے کی سفارش اس شخص نے کی تھی جس نے اب گوشت بھیجا ہے۔ میں اپنے ایسے عاشق کی سفارش کیسے رد کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ایسا ہی دوسرا ولاگ پیش خدمت ہے۔ عنوان وہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن واقعہ دوسرا، ماں باپ کی خدمت، یہ عنوان ہے۔ کوہ طور پر خدا اور موسیٰ علیہ السلام ملاقات میں دونوں میں کیا کیا باتیں ہوتی تھیں، کون کون سے ٹاپک زیر بحث آتے ہوں گے، یہ تو یقیناً وہ دونوں ہی جانتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام کا ہر ایکشن ایسا ہوتا تھا جس میں انسانیت کے لیے پند و نصیحت کا پہلو ضرور نکلتا تھا۔ ملاقاتوں کے سلسلے کی ایسی ہی ایک کڑی میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی اور تو عزیز نہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہے فلاں شخص۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر اس شخص سے ملنے کا بہت اشتیاق ہوا کہ وہ کتنا عظیم آدمی ہے جو اللہ کو مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ خیر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور دیکھا کہ وہ صاحب ایک قصاب ہیں۔ اس پر نگرانی شروع کی تو محسوس کیا کہ وہ انتہائی گسیلا شخص ہے، بات بات پر لوگوں کی توہین کرتا ہے، کم تولتا ہے، جھگڑا کرتا ہے اور فوراً گالی گلوچ پر اتراتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ واہ خدا، اپنے راز آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں تو ظاہراً آپ کے فیصلے کی سمجھ نہیں آتی۔ خیر، چپکے چپکے اس قصاب کے پیچھے رہے۔ وہ شخص جب گھر پہنچا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سوروں کا ایک جوڑا ہے۔ اس شخص نے جاتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ان کا منہ چوما، پاؤں کو چھوا اور پھر ان کو نہلایا دھلایا اور کھانا دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو پھر وہ خود نہایا دھویا اور خود کھانا کھایا۔ رب سے اگلی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہیں اس شخص کے کارنامے جس کو آپ مجھ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ جانوروں کی جوڑی اس کے ماں باپ ہیں، ان سے ایسا گناہ سرزد ہوا جس کی سزا کے طور پر ان کی یہ حالت بنا دی گئی۔ اس شخص کا ذاتی کردار بھول کر اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ عشق و ادب و آداب اور پیار محبت اور ان کی خدمت کے جذبے نے ہی اس کو سب سے افضل کر دیا ہے۔ یقیناً ہم اپنے ماں باپ کا احسان نہیں اتار سکتے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کی خدمت کی سعادت سے محروم ہیں۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ایک اور ولاگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اور اس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی بپتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب کریم سے کوہ طور پر ملاقاتوں کو اس دور کا زمانہ جانتا تھا۔ یوں ہی ایک دن وہ ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہو گئی۔ حال احوال جاننے کے بعد اماں کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ سے ملنے جا رہا ہے،
ذرا آج اپنے رب سے میری بابت بھی پوچھنا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران ملاقات رب سے مائی کا سوال دہرایا اور جواب آیا کہ وہ جنتی ہے۔ واپسی پر راستے میں اماں نے موسیٰ علیہ السلام سے جواب مانگا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کیا بتایا تمہارے رب نے میرے متعلق؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جنتی ہو۔ مائی نے اس پر تمسخر بڑا کہا لگایا اور کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہوا ہے کہ اس میں ماں بیٹے کی عصمت ختم ہو گئی، میں کیسے جنت میں جا سکتی ہوں؟ خیر، دوسری ملاقات کے دوران موسیٰ علیہ السلام یہ تمام واقعہ خدا کے نوٹس میں لائے تو خدا نے کہا کہ اسے بتا دینا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کا سامنا پھر مائی سے ہو گیا تو اس کے استفسار پر بتایا کہ خدا نے کہا کہ تم دوزخ میں جاؤ گی۔ اماں پھر تمسخر والی ہنستے ہوئے بولی موسیٰ علیہ السلام تمہارا خدا بھی عجیب ہے، کبھی جنت کی نوید کبھی دوزخ کی سزا۔ اگلی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام سارا ماجرا پھر خدا کے علم میں لائے اور خود بھی فیصلے کے عدل بدل پر حیرانگی ظاہر کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو موسیٰ، اس عورت نے جو گناہ کیا وہ کبیرہ تھا یا صغیرہ، لیکن کل تک اس کا علم مجھے تھا یا اسے، مگر اب اس گناہ میں اس نے تجھے بھی گواہ بنا لیا ہے، اس لیے وہ دوزخ کی سزاوار ہے۔ تو اے انسان، اول تو گناہ سے پرہیز کر، اور اگر کہیں غلطی سے کر بیٹھے تو اسے چھپا، نہ کہ اس کی تشہیر کر یا گواہ بنا۔ واہ! کڑوے گلاب سلسلے کا ایک اور ولاگ، عنوان ہے موت کو گلے لگا لیا، اصولوں کی پاسداری کے لیے۔ والی حیدرآباد لندن کے ایک اسپتال میں بستر مرگ پر پڑے تھے۔ ڈاکٹر نے سر توڑ کوشش کی کہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ ایک دن ڈاکٹروں کو ان کے آپریشن کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اضافی خون کا بندوبست رکھنا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ لہٰذا ڈاکٹروں نے اپنی اس خواہش اور ضرورت سے میر صاحب کو آگاہ کیا تو انہوں نے فرمایا لندن میں پتہ کرو کہ کوئی شاہی خاندان کا فرد ہے تو اسے بلا لو اور اس سے لے لو۔ ان کے فرمان کے مطابق شاہی خاندان کے کسی فرد کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ لندن میں اس وقت شاہی خاندان کا کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ ناکام اور مایوس ہو کر ڈاکٹر یہ بات والی حیدرآباد کے نوٹس میں لائے اور ساتھ ہی انہیں مطلع کیا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، آپ کے گروپ والا خون یہاں ڈرموں کے حساب سے دستیاب ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم خود بندوبست کر لیں گے۔ والی حیدر کے سامنے موت کھڑی تھی، لیکن کیا مضبوط اعصاب تھے کہ اصولوں کی پاسداری تھی اور کیا وزاداری تھی۔ فرمانے لگے نہیں، کسی اور کے خون کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں، میں زندگی میں مختصر سے اضافے کے لیے شاہی خون میں کسی اور خون کو شامل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے مرنے دیجیے۔ اور وہ واقعی مر گئے۔ خدا غریق رحمت کرے انہیں اور ان کی قبر ہمیشہ ٹھنڈی رکھے۔ ان کی مسلمان قوم اور پاکستان سے محبت کریے۔ پاکستانیوں یاد رکھو، تقسیم ہند کے وقت جن چند شخصیتوں نے پاکستان سے اپنی عقیدت و محبت کا عملی مدد سے ثبوت دیا، ان میں والی حیدرآباد غالباً سر فہرست ہیں، اور پھر سر آغا خان جنہوں نے مادی اور مالی امداد سے پاکستان کو اس وقت سہارا دیا جب اس کی اشد ضرورت تھی، یعنی دفتروں میں کرسیاں میز تو کجا کاغذوں کو لگانے کے لیے پن کی جگہ
کیکر کے کانٹے استعمال ہوتے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان آج بھی والی حیدرآباد کی بینک آف انگلینڈ میں پڑی بیشبہ دولت کے حصول کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے انگریزوں اور سکھوں کو مسلمانوں کو دبانے، فتح کرنے اور ختم کرنے کے لیے نہ صرف افواج مہیا کیں بلکہ گھوڑے اور اناج وغیرہ فراہم کرنے کے علاوہ تربیت پسندوں کی مخبریاں کر کے جائیدادیں بنائیں اور جنگی فنڈ میں حکومت برطانیہ کو نقد امداد کی صورت میں مدد دے کر درباروں میں سندیں وصول کر کے پگ کا شملہ اونچا کیا اور پاکستان کو ضرورت کے وقت ایک دمڑی نہیں دی، اور آج تک ملک میں راج کرنے کے باوجود ایک پیسہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں۔ کیا ان کی پاکستان کو ضرورت ہے؟ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ بلکہ ان میں بھی یہ آج تقریباً 4 ولاگز پیش کیے گئے جن کے عنوانات بے ترتیب تھے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عشق کی بات کو میں کیسے ٹالوں۔ دوسرا ولاگ تھا جس کا عنوان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ماں باپ کی خدمت، اور تیسرا اسی سلسلے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام، مائی کی بپتا، اور چوتھا موت کو گلے لگا لیا اصولوں کی پاسداری کے لیے۔ ناظرین محترم، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے جس سے یہ مضامین لے کر میں آپ کی خدمت میں پچھلے کچھ عرصہ سے کر رہا ہوں، یہ اس کا آخری ولاگ تھا، اور آئندہ ولاگ آپ ان کی ایک نئی تصنیف سے ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن اسی قسم کے وہ اس یوٹیوب چینل یعنی BA رشیدی پر آپ کو باقاعدہ ملتے رہیں، اور آپ کو یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ اور بروقت آپ کو آپ کے ٹائم لائن پر آپ کو میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے عیال کو، آپ کے والدین اگر زندہ ہیں ان کو، یا جن کے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے لیے اور دوستوں کے لیے اپنی دعاؤں کو ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔